السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اصحاب فیل۔ واقعہ اصحاب فیل ایک اہم تاریخی اور اسلامی واقعہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند سال قبل پیش آیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الفیل میں آیا ہے۔ یہ واقعہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی کوشش اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ واقعہ اصحاب الفیل ایک اہم تاریخی اور اسلامی واقعہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند سال قبل پیش آیا۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پس منظر اس کا کیا ہے؟ یمن کا حکمران ابراہ عیسائی تھا اور اس کی خواہش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی زیارت کریں۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا گھر تعمیر کیا تاکہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں، لیکن لوگوں کا رجحان خانہ کعبہ کی طرف ہی رہا جو اس وقت بھی ایک مقدس مقام تھا اور عرب قبائل وہاں حج کرنے آتے تھے۔ ابراہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے اس لشکر کو اصحاب الفیل ہاتھی والے لوگ کہا گیا ہے۔ مکہ پر حملے کی تیاری۔ ابراہ اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا مقصد تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے یہ لوگ اپنے گرجا گھر کی طرف متوجہ کیا جائے۔ لوگوں کو اپنے گرجا گھر کی طرف متوجہ کر کے جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے قریش کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ اس دوران قریش کے سردار عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابراہ سے ملنے گئے۔ عبد المطلب نے ابراہ سے کہا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی درخواست کی جو ابراہ کے لشکر نے قبضے میں لے لیے تھے۔ ابراہ نے عبد المطلب کی درخواست کو حیرانی سے سنا کیونکہ اس نے سوچا کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کریں گے، لیکن عبد المطلب نے اللہ کی قدرت پر بھروسہ کیا۔ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ۔ اللہ نے اپنی قدرت سے جب ابراہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، بھیجے۔ ان پرندوں نے اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا رکھی تھیں اور وہ ان کنکریوں کو ابراہ کے لشکر پر برسا رہے تھے۔ ہر کنکری کسی شخص پر لگتے ہی اسے تباہ کر دیتی تھی۔ ابراہ اور اس کے لشکر کے ساتھ لوگ اس حملے سے بری طرح تباہ ہو گئے اور جو بچا وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ابراہ خود بھی زخمی ہو کر واپس لوٹا اور کچھ عرصے بعد مر گیا۔ اس واقعے کا نتیجہ واقعہ اصحاب الفیل نے اللہ کی قدرت اور خانہ کعبہ کی حرمت کا دنیا کے سامنے ایک عظیم نشان چھوڑا ہے۔ یہ واقعہ عربوں میں مشہور ہو گیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت کے طور پر بھی دیکھا گیا۔ عرب کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جس کا ترجمہ ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، اور اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا